السلام علیکم ناظرین، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات اور سرایا پر مبنی سیریز کے بعد خلافت راشدہ میں اسلامی فوج کے کامیاب مارکوں کی تفصیلات پر مبنی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج اس سلسلے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شامی جہاد کے آغاز میں مارکہ یرموک کے لیے جو اعلیٰ سطحی تیاریاں کی گئی تھیں ان کے حوالے سے تفصیلات عرض کروں گا۔ ناظرین، سیدنا ابوبکر صدیق نے 4 بڑے اور کئی چھوٹے چھوٹے لشکر شام کی طرف روانہ کیے۔ آپ ان لشکروں کو باری باری روانہ فرماتے رہے، انہیں ہدایات بھی دیتے رہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے۔ ہر روز ایک لشکر روانہ فرماتے، اسے رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر خود آتے اور الوداع کہتے۔ ان سب لشکروں کے لیے آپ کی ایک ہدایت یہ تھی کہ تم سب ایک ہی راستے سے نہ جانا بلکہ مختلف راستوں سے جانا۔ سیدنا صدیق اکبر نے یزید بن ابو سفیان کو دشمن کی طرف روانہ کیا تو انہیں سیدنا ابوبکر صدیق نے حکم فرمایا، تم تبوک کے راستے دمشق پہنچو۔ سیدنا عمرو بن عاص کو فلسطین کے محاذ کے لیے مقرر کیا، انہیں حکم دیا تم ایلا کے راستے فلسطین جاؤ۔ باقی 2 لشکر بھی آپ نے ان کے پیچھے ہی روانہ فرما دیے۔ ان لشکروں کی روانگی یکم صفر 13 ہجری کو ہوئی۔ شام کے محاذ پر 12,000 کا لشکر کافی نہیں ہو سکتا تھا۔ کیسر نے بہت بڑے پیمانے پر تیاریاں کی تھیں، اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی اسلامی لشکر کے آگے پیچھے لشکر روانہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس طرح اسلامی لشکر کی کل تعداد 30,000 ہو گئی۔ اس اسلامی لشکر سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کو کیسر کی تیاریوں کے سلسلے میں اطلاعات ملی تھیں تو آپ نے سیدنا خالد بن سعید کو تیمہ کی طرف روانہ فرمایا۔ تیمہ شام کی سرحد پر واقع تھا۔ سیدنا خالد بن سعید ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے انہیں روانہ کرتے وقت یہ ہدایت دی تھی کہ تم وہاں پہنچ کر آس پاس کے لوگوں کو ملانے کی کوشش کرو اور جب تک میرا حکم نہ پہنچے اس وقت تک قتال شروع نہ کرنا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے انہیں سرحد کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا کہ کیسر کی طرف سے حملہ ہو جائے تو روک تھام کی جا سکے۔ سیدنا خالد بن سعید نے جب کیسر کی فوجوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا تو انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کو تفصیلات لکھ بھیجی۔ ان حالات میں جب کہ ابھی اسلامی لشکر وہاں نہیں پہنچا تھا، سیدنا خالد بن سعید اتنے بڑے لشکر کو روک نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق نے حکم بھیجا، آگے بڑھو لیکن دشمن سے لڑتے وقت اندر تک نہ گھستے چلے جانا، ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہیں پیچھے سے دبا لے۔ سیدنا خالد بن سعید نے اس حکم پر توجہ نہ دی، جوش میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ رومی فوج کا افسر باہان تھا، وہ اپنے دور کا نامور جنگجو تھا۔ اس نے اسلامی لشکر کی آمد کو دیکھ کر دمشق کا رخ کیا۔ سیدنا خالد بن سعید بھی اسی طرف بڑھے۔ باہان نے اسلامی لشکر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے فوراً اپنے لشکر کا رخ تبدیل کر دیا۔ یہ اس کی جنگی حکمت عملی تھی، یہ بات نہیں تھی کہ وہ شکست کے خوف سے پسپا ہوا تھا۔ سیدنا خالد بن سعید اس کے تعاقب میں آگے بڑھتے چلے گئے اور اس نے پیچھے سے اپنے لشکر کو انہیں گھیرنے کا حکم دیا۔ یوں خالد بن سعید ان کے گھیرے میں آ گئے، ان کے لیے پیچھے ہٹنا بھی ممکن نہ رہا۔ ان حالات میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ خالد بن سعید کے ایک بیٹے مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ کہیں راستے میں الگ ہو گئے تھے۔ باہان کی فوج نے ان کے بیٹے سمیت سب مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ سیدنا خالد بن سعید کو بیٹے کے مارے جانے کی خبر ملی تو انہیں شدید صدمہ ہوا۔ اس پریشانی میں میدان جنگ سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے، میدان جنگ سے پسپا ہو گئے اور مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام ذوالمرود پر دم لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ اطلاعات ملیں تو انہیں بہت رنج پہنچا۔ انہوں نے سیدنا خالد بن سعید کو حکم بھیجا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سیدنا ابوبکر صدیق نے 30,000 کا لشکر سرحدوں کی طرف روانہ فرما دیا تھا۔ اسلامی لشکر مختلف محاذوں پر پڑاؤ ڈال چکا تھا، چنانچہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح دمشق کے راستے میں پہنچ چکے تھے۔ سیدنا شرجیل بن حسنہ کا لشکر تبریہ اور نہر اردن کے بالائی حصے میں تھا۔ سیدنا یزید بن ابی سفیان باتا میں تھے، یہاں سے وہ بصرہ پر آسانی سے حملہ کر سکتے تھے۔ رہ گئے سیدنا عمرو بن عاص تو وہ عربہ میں پہنچ چکے تھے۔ یہ چاروں لشکر الگ الگ تھے لیکن ان کے سالاروں کے آپس میں رابطے کا بندوبست سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہوا تھا۔ آپس میں مشوروں وغیرہ کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ کیسر روم کو ان چاروں لشکروں کی تیاری کا علم ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے بھی زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس کے پاس چونکہ فوج بے شمار تھی، اس لیے اسے پوری طرح یقین تھا کہ مسلمان مختلف محاذوں پر بٹ کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تیاریوں کے سلسلے میں کیسر خود ہمس آیا۔ یہ شہر شام کی بہت بڑی فوجی چھاؤنی تھی۔ اس نے یہاں پہنچ کر اپنے لشکر کی ترتیب شروع کی، ان کے لیے ساز و سامان اور اسلحے کے انتظامات کیے، ان انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس نے بھی اپنے لشکر کے 4 حصے کیے۔ ایک لشکر کے سالار اپنے بھائی تھیوڈورس کو مقرر کیا۔ اس لشکر کی تعداد 90,000 تھی۔
اس کے مقابلے میں سیدنا عمر بن عاص کا لشکر تھا، ان کے مجاہدین کی تعداد 7,500 کے قریب تھی۔ کیسر کے دوسرے لشکر کی تعداد 60,000 تھی، جس کا سالار پیئر تھا۔ اس کے مقابلے میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کا لشکر تھا، جن کے سپاہیوں کی تعداد 7,500 کے قریب تھی۔ ہرقل کے تیسرے لشکر کا سپہ سالار سرجیس تھا، اس کے پاس 90,000 سپاہی تھے۔ یہ لشکر سیدنا یزید بن ابی سفیان کے مقابلے میں آیا، جن کے مجاہدین کی تعداد وہی لگ بھگ 7,500 کے قریب تھی۔ ہرقل کے چوتھے لشکر کا سالار دراکس تھا۔ اس لشکر کو سیدنا شرجیل بن حسنہ کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا گیا۔ مسلمانوں کو رومیوں کے ان زبردست تیاریوں کا علم ہوا اور اپنی کم تعداد کا اندازہ ہوا تو وہ فکر مند ہو گئے۔ ان حالات کی تفصیل مدینہ منورہ بھیجی گئی۔ وہاں سے سیدنا ابوبکر صدیق کا حکم آیا، اب تم سب الگ الگ نہ لڑو بلکہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، یعنی 4 کی بجائے ایک لشکر بنا لو۔ اپنی کم تعداد کا غم نہ کرو، تم اللہ کے دین کے مددگار ہو، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تم سب مل کر یرموک میں جمع ہو جاؤ۔ ناظرین، یرموک دراصل ایک دریا کا نام ہے۔ یہ دریا جوران کے پہاڑیوں سے نکلتا ہے۔ یرموک کا دریا جہاں اردن کے دریا سے جا ملتا ہے، وہاں اس سے 30 یا 40 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، اس کا نام واقوسہ ہے۔ یہ ایک وسیع نشیبی علاقہ ہے، 3 اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ اب چونکہ یہ بہت وسیع مقام تھا، اس لیے کیسر کی فوجوں نے اسی مقام کو اپنے لیے پسند کیا اور رومی لشکر نے یہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ مسلمان بھی دریا یرموک کو عبور کر کے رومیوں کے مقابلے کے لیے پہنچ گئے۔ گویا رومی 3 طرف سے پہاڑوں میں گھرے ہوئے تھے اور ان کے سامنے جو راستہ تھا وہاں اسلامی لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ اس طرح رومی لشکر پہاڑوں کی اس وادی میں گھر کر رہ گیا۔ یہ قدرتی صورتحال دیکھ کر سیدنا عمر بن العاص بہت خوش ہوئے، فرمایا، مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، رومی لشکر گھیرے میں آ گیا ہے۔ کیسر کی فوج کا سالار تھیوڈورس تھا۔ دونوں لشکر 2 ماہ تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے پڑے رہے۔ معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں، یعنی دونوں طرف سے چند جنگجو میدان میں آتے، جنگ کرتے اور لوٹ جاتے، پوری طرح جنگ شروع نہ ہو سکی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان حالات کی خبر ملی تو آپ پریشان ہوئے۔ آپ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بھیجا کہ عراق میں سیدنا مثنہ بن حارثہ کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے یرموک پہنچیں۔ اس وقت سیدنا خالد بن ولید ایران کے دارالحکومت مدائن پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ خلیفہ رسول کا حکم پا کر آپ فوراً یرموک کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حکم بھیجا، اس کے الفاظ یہ تھے، تم روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ یرموک میں جو مسلمان جمع ہیں ان سے جا ملو، کیونکہ وہ غم زدہ ہیں، اور جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو پھر لشکر کی کمان تم ہی سنبھالو۔ ایک روایت کے مطابق تمام حالات کی خبر سن کر سیدنا ابوبکر صدیق پکار اٹھے، یہ مارکا تو پھر خالد بن ولید ہی سے سر ہوگا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ صدیق اکبر کے انتخاب نے شامیوں کی کیسے دھلائی کی۔ رہتی دنیا تک عظیم جرنیل کے وہ کارنامے یاد رکھے جائیں گے۔ مارکا یرموک میں کیا ہوا، اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ نگہبان۔